السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹیچ چینل۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ بڑا ہی اہم اور سمجھنے والا لیسن ہے، اور اسی کی بیس پہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے بہت سے الفاظ اس طرح کے ہیں جو ہم ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات کے حوالے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس میں کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں، اور اس کے جو سائن آپ کے سامنے ہے کہ جو زبر وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی طرح کی حرکت اگر حرف کے نیچے ہو تو اس کو زیر کہا جاتا ہے، اور پیش کا سائن یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم نے اچھے سے مائنڈ میں رکھنا ہے، ان کے سائنس کو، اور انشاءاللہ ہم اس کا سیکھیں گے کہ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو لفظ میں کس قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ حرکات کو نہ ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں اور نہ ہی جھٹکے سے، بلکہ نرمی سے معروف طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہم یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جس الف پر جزم یا حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر الف کے اوپر یا نیچے کسی قسم کا کوئی بھی سائن آ جائے تو وہ اب الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ تبدیل ہو کر حمزہ بن جائے گا۔ جیسا کہ اگزامپل آپ کے پاس ہیں، الف یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ الف کے اوپر سائن ہے حمزہ کا، تو اب اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 3 پہ الف کے اوپر سائن ہے زبر کا، تو اب اس کو بھی الف نہیں بولا جائے گا بلکہ یہ اب تبدیل ہو کر حمزہ بن جائے گا۔ تو اس کو ہم نے ہر جگہ پر یاد رکھنا ہے کہ الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور نیچے کوئی سائن نہیں ہوتا۔ اگر الف کے اوپر یا نیچے کسی قسم کا کوئی سائن ہوگا تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہوگی، حرکت سے مراد وہی زبر، زیر اور پیش، جس لیٹر پہ ہوگی تو اس پورے لفظ کو ہم متحرک بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں آگے بات جب ہم کریں گے، آگے جو ہمارے لیکچر چلیں گے اس میں ہو سکتا ہے ہم متحرک بولیں کسی لفظ کو، تو وہ ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہوگی اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اور حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو۔ یہ بہت ہی اہم لیسن ہے کیونکہ قرآن پاک پہ ہر آیات پہ ہر لفظ پہ زبر، زیر، پیش میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ چیز یاد رکھ لیں گے تو امید ہے قرآن پاک میں ہم غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح متحرک جو لیٹرز ہیں اس کے ہم کچھ ایکسرسائز میں سے پریکٹس کرتے ہیں۔ اب اس پیج پہ ہم دیکھیں گے کہ جو حرکات والے لیٹرز کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے وہی 2 کام کرنے، ایک تو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، دوسرا ہم نے حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو الف ہے اس کے اوپر حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم نے اچھے سے یاد رکھنا ہے ہر جگہ پہ۔ اب اس کے ساؤنڈ کیسے کریں گے؟ آ ای او۔ نیکسٹ، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نہ ہی یہاں پر ہم لمبا کر رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پر ہم جھٹکا دے رہے ہیں۔ اور یہ جو سا ہا ہے یہ گلے سے ادا کرنے والا نہیں بلکہ اس کی آواز سینے سے ادا کی جائے گی۔ ایک اور لائن کی پریکٹس کرتے ہیں۔ عین زبر ع، عین زیر عی،
عین پیش عو، ع عی عو. نیکسٹ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. اگر ہم اس پوری لائن کے ساؤنڈ کریں تو وہ کیسے ہوں گے بغیر اسپیلنگ کے؟ ع عی عو، ح حی حو. ایک لائن کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. نیکسٹ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. اس پوری لائن کی ساؤنڈ کر لیتے ہیں. غا غی غو، خا خی خو. جس طرح ہم نے 3 لائنز آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں تو اسی طرح پورے پیج کو ہم پڑھیں گے. جو لیٹر ہے وہ ادا کریں گے اور اس کا ساؤنڈ بھی ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے. جو حرکت کے بعد اس کا ہم دیکھ رہے ہوں گے جو ساؤنڈ ہے وہ علیحدہ نکلتا ہے. مثلاً کہ قاف زبر قا، اب اس کا ساؤنڈ قا بن گیا ہے حرکت کی وجہ سے. اسی طرح قاف زیر کی، اس کا ساؤنڈ کیا بنا؟ کی. اس سے آگے قاف پیش قو، قا قی کو. اور اس میں لوگ غلطی بھی کچھ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کا زبر کا، کا زیر کی، کا پیش کو، کا کی کو. ایسے نہیں، لفظ کو ہم پورا ادا کریں گے. قاف زبر قا، کا زبر کا نہیں. اسی طرح غا زبر غا نہیں. اسی طرح آ زبر آ نہیں. جو لفظ ہے اس کو پورا پورا ادا کریں گے. پڑھنے کے ٹائم پورا ادا ہوگا، جب ساؤنڈ ہے اس ٹائم پہ اس کی آواز یعنی تبدیل ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو اس سارے لیسن میں کوئی سوال پیش نہیں آئے گا. پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی بھی کسی مشکل ہو تو آپ ضرور ہم سے کویسچن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے ہر طرح سے سمجھانے کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ہم تنوین کے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.